اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، انسان دنیا کی زندگی میں جب پریشان ہوتا ہے اور ہر طرف سے انسان پر جب برے حالات آتے ہیں، مصیبتیں اور پریشانیاں اس کو گھیر لیتی ہیں، تو انسان ندامت اور شرمندگی کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کی طرف دل کی توجہات کے ساتھ رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو پریشانیوں کے سمندر سے نکال کر خوشحالی کے باغیچے میں لے آتے ہیں۔ اصل حقیقت تو یہی ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا نہیں آتا، گناہوں کے سوا ہماری جھولی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف صدق نیت کے ساتھ پکی سچی توبہ کی نیت سے رجوع کر لیتا ہے، رب کے در پہ جھک جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ مانگنے کا طریقہ بنی اسرائیل کے گنہگار سے سیکھ لیجئے۔ چنانچہ میں آپ حضرات کے سامنے اس گنہگار کا یہ واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بڑی مزے کی دعا مانگی۔ امید ہے کہ آپ دل کے کانوں سے اس واقعہ کو سنیں گے اور اپنی زندگی میں اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک نوجوان تھا جو بڑا سرکش تھا، اپنی جان پہ ظلم کرتا تھا، نفس کا پجاری تھا، نفسانی شیطانی شہوانی گناہوں میں لگا رہتا تھا، اتنا گناہ کرتا تھا کہ بستی کے لوگوں نے مل کر مشورہ کیا کہ اس کو منع کر دو، اگر یہ باز نہ آیا تو ہم دھکے دے کر اسے شہر سے نکال دیں گے۔ چنانچہ وہ اس دن تو بچا رہا، پھر اس نے گناہ کا ارتکاب کیا۔ اب تو بستی والوں نے خوب پٹائی بھی کی اور اس کے برے کام کی وجہ سے بستی والوں نے اس کو اپنی بستی سے نکال دیا۔ اب بستی سے باہر نکل کے ویرانے میں وہ رہ گیا۔ اللہ کی شان کے چند دن وہاں رہا، نہ کھانا تھا، نہ پینا تھا، نہ کوئی اور چیز تھی، بیمار ہو گیا، کوئی دوائی دینے والا نہ تھا، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ شہر کے دروازے کے سامنے ویرانے میں اس کی وفات ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، ان ولیم من اولیائی حضرہ الموت، کہ اے موسیٰ میرے اولیاء میں سے ایک ولی کو موت آ گئی ہے، آپ جائیے اس کو غسل دیجئے، وصلی علیہ، اور اس کی نماز جنازہ پڑھائیے، وقل، اور اعلان کر دیجئے، لمن کثر عصیانہ، جس بندے کے گناہ بہت زیادہ ہوں، یحضر جنازتہ، اگر وہ اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے حاضر ہو جائیں تو میں ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، اس کو میرے پاس لائیے، دفن کر دیجئے، میں اپنے اس بندے کا اکرام کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں اعلان کروا دیا، بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، ہر بندہ چاہتا تھا کہ جنازہ پڑھنے سے گناہ معاف ہو جائے۔ میت دو طرح کی ہوتی ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے والوں کی وجہ سے اللہ میت کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حدیث مبارک میں بھی ہے کہ اگر 40 ایمان والے کسی کا جنازہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ گناہگار مومن کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا جنازہ پڑھ لینے سے پڑھنے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، یہ ان میں سے تھے۔ چنانچہ بنی اسرائیل والے سب کے سب جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئے۔ جب بستی کے لوگ پہنچے اور انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پہچان لیا، وہ کہنے لگے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی موسیٰ، ھذا ھو الفاسق الذی اخرجناہ، کہ یہ تو وہی فاسق گناہگار بندہ ہے جس کو ہم نے بستی سے نکال دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی بڑا تعجب ہوا، فاوحی اللہ الیہ، اللہ رب العزت نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں
مگر بات یہ ہے کہ جب اس نوجوان کو اس ویرانے میں موت آنے لگی، نظرا یمنتن و یسرتن، اس نے اپنے دائیں دیکھا اور اپنے بائیں دیکھا تو اس نے کوئی دوست نہ پایا، نہ کوئی قریبی پایا، کوئی تھا ہی نہیں، اور اس نے اپنے آپ کو اکیلا پردیسی اور ذلیل دیکھا۔ فرفع بصرہ الیہ، جب کوئی نظر نہ آیا تو اس وقت اس بندے نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا اور کہنے لگا الہی عبد من عبادک، اے اللہ تیرے بندوں میں سے میں بھی ایک بندہ ہوں، غریب فی بلادک، اپنے شہر سے دھکا دے کے نکال دیا گیا ہوں، لو علمت، اگر میں جان لیتا، ان عذابی یزید فی ملکک، کہ عذاب دینے سے آپ کے ملک میں اور آپ کی شان میں اضافہ ہو جاتا، اور مجھے معاف کر دینے سے آپ کے خزانوں میں کوئی کمی آ جاتی، میں آپ سے مغفرت نہ مانگتا، اور اے اللہ میرا تو کوئی ملجا اور ماوا تیرے سوا اب نہیں ہے۔ اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں، اے اللہ مجھے نا امید نہ کرنا۔ اے موسیٰ کیا مجھے یہ بات اچھی لگتی کہ میں اس کی دعا کو رد کر دیتا؟ حالانکہ وہ پردیسی تھا اور اس کی یہ حالت تھی، اس نے میری رحمت کو وسیلہ بنایا اور میرے سامنے رویا گڑ گڑایا۔ مجھے اپنی عزت کی قسم، اگر وہ بندہ ساری دنیا کے گناہ گاروں کے بارے میں مجھ سے سوال کرتا، میں ان تمام گناہ گاروں کو معاف کر دیتا اس کے پردیسی ہونے کی وجہ سے۔ میں پردیسی کی پناہ گاہ ہوں، جس کا کوئی نہیں ہوتا میں اس کا دوست ہوتا ہوں، میں اس کا طبیب ہوتا ہوں اور میں اس پر رحمت کرنے والا ہوتا۔ سبحان اللہ، وہ کتنا پیارا پروردگار ہے کہ اگر ایک بندہ دیکھتا ہے کہ اب اس کا کوئی بھی قریبی نہیں، پھر وہ اللہ کو پکارتا ہے تو اس فاسق کو اللہ ولایت کا وہ درجہ دے دیتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ جو جنازہ پڑھے گا ہم اس کی بھی مغفرت کر دیں گے۔ اس نے تو اپنی مغفرت مانگی، اگر دنیا کے تمام گناہ گاروں کی مغفرت مانگتا تو میں پروردگار سب کی مغفرت فرما دیتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں ہمیں عزتوں والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔